السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ واقعہ کرتاس کے نام۔ دوستو، صحیح بخاری کی ان دو روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صحابہ کرام نے انکار کر دیا، اور سر فہرست اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اچھا، ان دونوں روایات کے مطابق وہ صحابہ کرام جو نبی کی ایک اشارے پہ اپنا جان مال ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کے سامنے پیش کرتے تھے، ہے نا، نبی کے ایک اشارے پر جنگوں میں جاتے، جہاد میں حصہ لیتے، آپ کے تمام احکامات مانتے، وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق۔ اچھا، یہ ہے واقعہ کرتاس، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ مانگا صحابہ کرام سے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کیجیے، اور بعض نے یہ کہا کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ خدا نخواستہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے، مانیں گے آپ اس بات کو؟ اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ تو دوستو، وقت ضائع کیے بغیر پہلے روایت پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو 3 علل ہیں، علل مطلب ایررز، 3 جو مسئلے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جو اس روایت کو ضعیف بتاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4431، اس کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، معلوم بھی ہے کہ جمعرات کے دن کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں، تم اس پر چلو گے، اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہیں چھوڑو گے۔ یہ سن کر وہاں پہ اختلاف ہو گیا، یعنی اصحاب کا اختلاف ہو گیا، حالانکہ نبی کے سامنے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی یعنی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے غصے میں صحابہ کرام کو وہاں سے اٹھوا دیا، ڈانٹ کے ان کو کہا اٹھو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، دوسرا اسکرین شاٹ بھی آپ اپنی اسکرین پہ ناظرین عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہو، جس کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ رہا ہوں، تم اس پر چلتے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ پر بیماری کی سختی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب بس کافی ہے۔ پھر گھر والوں میں جھگڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کے وہاں سے اٹھا دیا۔ دوستو، صحیح البخاری کی اس روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کا حکم ماننے سے صحابہ کرام نے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے رہے کہ آپ مجھے کاغذ قلم لا دو، میں آپ کو وصیت لکھ کے دیتا ہوں۔ اچھا، شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس روایت سے حضرت علی کی خلافت مراد لیتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کو نبی علیہ السلام خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ واقعہ تو جمعرات کا بیان کیا جا رہا ہے روایت میں، اس کے 3-4-5 دن تک نبی علیہ السلام زندہ رہے، لکھوانا چاہتے اس وقت بھی لکھوا سکتے تھے، لیکن یہ تو کہانی ہے نا، اور یہ ہم ثابت کریں گے یہ کہانی ہے، کہانی شریف ان بخاری شریف۔ دوستو، اب آتے ہیں اس کے اندر جو علل ہیں، جو 3 ایررز ہیں جو اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ پہلی چیز، ابن عباس رضی اللہ عنہ تک اس کی سند تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہیں۔ کسی بھی مقام پر ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں کمرے میں موجود تھا۔ یہ تو تھا پہلا علل۔ دوسرا علل جو روایت کے اندر ہے، ابن عباس خود نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 10 سال کے بچے تھے۔ اندازہ کریں
10 سال کا بچہ روایت بیان کر رہا ہے. 10 سال کے بچے کی گواہی حجت نہیں ہے تو اس کی روایت پھر کس طرح حجت ہوگی؟ آپ خود سوچیں. خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت میں 10 سال کا بچہ تھا. اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت میں 10 سال کا بچہ تھا. جب آپ کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال تھی. بعض روایات میں 13 کا بھی ہنسا آتا ہے، لیکن وہ روایات ٹھیک نہیں اس کی نسبت. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک 10 سال کے بچے کی روایت جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، ہے نا. مزے کی بات دیکھیں، خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بچوں کی روایت قبول نہیں کرتی، ہے نا مزے کی بات. امام طبرانی اور امام طحاوی نے اپنی سندوں سے سیدہ عائشہ سے نقل کیا ہے. اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے اور اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے. اہل حدیث کے ہاں حضرت ابو سعید اور انس بن مالک ان دونوں اصحاب کا ذکر کر کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ. وَإِنَّمَا كَانَ غُلَامَيْنِ صَغِيرَيْنِ، یہ تو نبی علیہ السلام کی وقت یہ تو چھوٹے بچے تھے، انہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کا کیا پتہ. اب اندازہ لگا لیں، سیدہ عائشہ نے اعتراض کیا یہ کہ انہیں تو خبر ہی نہیں نبی کی حدیث کا، یہ تو بچے تھے اس وقت. اگر ان بچوں کی روایات قابل قبول نہیں ہیں چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو ابن عباس نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت کون سا 25-30 سال کے جوان تھے، وہ بھی تو بچے ہی تھے 10 سال کے. اگر ان کی قبول نہیں ہے تو پھر ان کی بھی قبول نہیں ہے جو سیدہ عائشہ کا منہج ہے نا. یہ تو تھا دوسرا علل. تیسرا علل، بلکہ میں ایک چیز تیسرا اس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں، خود صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 4097 حدیث نمبر. اس میں خود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو غزوہ احد کے موقع پہ نا، تو آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ میری عمر 14 سال تھی. تو اگلے سال میں پھر گیا، جب 15 کا ہوا تو تب آپ نے مجھے قبول کیا. اچھا، اب آتے ہیں تیسرے علل کی طرف. 10 سال کا بچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 سال کا وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. غریب روایت اور خبر واحد حجت نہیں ہوتی. خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی جسے بیان کرنے والا اکیلا ہو کتاب اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق. پھر دہرا دوں، اگر کوئی شخص ایک بندہ ہے نا، ایک بندہ کوئی بھی XYZ کوئی بھی وہ روایت بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے اور اکیلا ہے، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وہ اکیلا ہے. مزے کی بات، خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی. واقعہ کرتاس کی ہے کسی نے؟ نہیں کی نا. امہات المؤمنین نبی علیہ السلام کی بیویاں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں ہوتی تھیں، کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی. عشرہ مبشرہ کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ضعیف ہیں حدیث ہیں، لیکن وہ 10 بڑے کبار صحابہ ہے نا، کسی نے بھی یہ روایت بیان نہیں کی. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے جو قریبی تھے، کسی نے بھی آپ کے اور جو غلام تھے کسی نے بھی یہ روایت بیان نہیں کی. صرف ایک بندہ بیان کر رہا ہے، وہ بھی 10 سال کا بچہ. اب ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کس سے سنا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ اس وقت اس کمرے میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے روایت کس سے سنی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مراسیل صحابہ حجت ہیں، بالکل بھی حجت نہیں ہے. یعنی ایک صحابی دوسرے، ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں کہ بعض صحابہ تابعین سے روایت کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس، ان کے بارے میں تو باقاعدہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا جس میں آپ کو ثبوت دوں گا. یہ اسرائیلیات بھی بیان کرتے تھے کعب الاخبار سے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے کعب الاخبار سے سنا.
مطلب ان تک اس کی سند ٹھیک ہوتی تھی. تو دوستو یہ تو تھا واقعہ کرتاس، ایک جعلی واقعہ، ایک جھوٹا واقعہ. تو اس پہ لے کے بعض لوگ حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ انہیں برا بلا کہتے ہیں، اور نبی کے اصحاب کو برا بلا کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑیں، ہاں، خون دیا اپنے اور اہل خانہ کا، آخر وقت میں وہ سب کے سب جی نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مان رہے. کوئی ماننے کی بات ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا. جن اصحاب کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے وعدہ، سب سے. اور اس سے پہلے اسی آیت میں اللہ نے فتح مکہ کا ذکر کیا، جو اس سے پہلے ہیں جو اس کے بعد ہیں، مطلب سب کو گنا. تو ان اصحاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جی وہ نبی علیہ السلام کے پاس لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں مجھے لا دو، اور ایک بھی صحابی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کی بات ہے؟ انشاءاللہ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر جو ضعیف روایات ہیں ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو سنی حضرات ہیں دنیا میں 80% سنی ہے، 20% شیعہ ہے. سب کو میں کہتا ہوں آپ کتاب اللہ کی طرف آؤ، ان قصے کہانیوں سے نکلو، قرآن کی طرف آؤ. اسی طرح شیعہ حضرات ہیں ان کو بولوں گا آپ اصول کافی ان چیزوں سے نکلو، آپ کتاب اللہ کی طرف آؤ. یقین کرو واللہ جب تک آپ ان روایات کے ان چکروں میں پڑے رہو گے نا، یہ تو عام بندے کو تو نہیں پتہ ان علل کا، یہ جو حدیث کی جو میں تو الحمدللہ علم جرح و تعدیل پڑھا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، اسی وجہ سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں. تو دوستو سب کو کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کی طرف آؤ. یقین کریں آپ جب قرآن کی طرف آئیں گے نا، یہ قصے کہانیوں سے آپ باہر نکلیں گے تو جتنے بھی یہ فرقہ واریت ہے، یہ جو ایک دوسرے کو تکفیر کرتے ہیں لوگ، یہ سب ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا میں امن آ جائے گا، ایکتا بن جائے گی، سب ایک ہو جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.